بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم الائٹ اسکول المراج کیمپس سے جماعت دہم کے مضمون اسلامیت اختیاری کی آیت نمبر 11 جو سورہ انفطار کی آیت نمبر 1 تا 19 پر مشتمل ہے پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ انفطار کی آیت نمبر 1 تا 8 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب سماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا۔ انفطرت کا مطلب ہے پھٹا، لیکن جب ہم اذا کو فعل ماضی پر داخل کرتے ہیں تو جب فعل ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ اس طرح اس کا مطلب ہوگا اذا السماء انفطرت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، و اذا اور جب الکواکب کواکب ستاروں کو کہتے ہیں اور یہ کوکب کی جمع ہے، انتصرت بکھر جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے، و اذا البحار اور جب سمندر، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بحار سمندر کی جمع ہے، اور جب سمندر فجرت، فجرت کا مطلب ہے ابل پڑیں گے، و اذا القبور اور جب قبریں بعثرت کھودی جائیں گی، عالمت جان لے گا، نفسن ہر شخص، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، و اخرت اور جو پیچھے چھوڑا۔ سورہ انفطار کی ان آیات میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور نظام فلکی تہس نہس ہو جائے گا، ستارے بکھر کر تباہ ہو جائیں گے اور سمندر بہہ نکلیں گے اور ان کا پانی پھیل جائے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر برپا ہوگی۔ اس سورت کی پہلی 3 آیات میں قیامت کا پہلا مرحلہ بیان ہوا ہے جس میں کائنات کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، اور دوسرے مرحلے پر پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور کائنات ایک نئے نظام کے تحت موجود ہوگا۔ اس دن کو یوم البعث کہا جاتا ہے۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھنے کا دن، جسے اس صورت میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھودی جائیں گی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جس میں تمام لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اور ہر شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور وہ اپنے اچھے یا برے اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں ان کے سامنے اس کا وہ سارا اعمال نامہ جو ہے وہ درج ہوگا، اور اس نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے لکھتے تھے، اور ہر شخص اپنے اعمال سے باخبر ہو جائے گا۔ یا ایہا الانسان اے انسان، ماں سے مراد ہے کس چیز نے، غرہ دھوکے میں ڈالا کا تجھے، برب الکریم تیرے رب کریم کے بارے میں، الذی وہ رب جس نے خلقک تجھے پیدا کیا، خلق کیا، فسواک پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک پھر متناسب بنایا۔ متناسب بنانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے پھر اسے ٹھیک ٹھاک شکل دی، اور متناسب بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھ، ناک، منہ، ہر جزو کو، ہر عضو کو درست طریقے سے درست مقام پر لگایا ہے۔ تو وہ خدا جس نے انسان کے اوپر اتنے احسانات کیے، اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے غافل ہو گیا، کیسے دھوکے میں آ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کیسے اختیار کی، اور کیسے وہ قیامت کے روز سے غفلت اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ آیات قیامت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔